بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے لگے ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے چنگل سے آزاد ہوئے تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ اب 40 دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے موسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوئے، اور موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، وہیں سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہی خدا ہے۔ اس نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ کہ اس وقت 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سربت سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیات نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات میں سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور توریت شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا اور فرمانے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیات نمبر 150 میں کہا ہے، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور جب کوہ طور پر طلب معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔
اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے، ہم کو خدا کا دیدار کروائیں ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنے مطالبے پر اڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و دہشت سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔